السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو رازی ٹی وی، انفارمیشن اور انٹرٹینمنٹ کی منفرد دنیا، جہاں ڈھیر ساری کہانیاں، ناولز اور سیاسی اپڈیٹس اور اس کے علاوہ آپ کی پسند کے ٹاپکس پر ویڈیوز پوسٹ کی جاتی ہیں۔ رازی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو اس چینل پر ہر نئی آنے والی ویڈیو کا الرٹ فوری مل سکے۔ شکریہ۔ تابوت ایپیسوڈ 9۔ 8:27۔ زرینہ اب تورانہ کے شمال میں 2 میل کے فاصلے پر ایک چوراہے پر پہنچ چکی تھی۔ مغرب کی سمت مڑ کر اس نے ایک سنسان طوفان زدہ راستہ اختیار کیا جو کہ اس میدان کے انتہائی ویران حصے سے گزرتا تھا۔ رات کی تاریکی گہری ہوتی جا رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اسے یہ احساس شدید تر ہوتا جا رہا تھا کہ خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو، جشن میں شرکت کرنی ضروری ہے۔ احمد پور کے مقام پر وہ اپنی منزل مقصود سے جس قدر دور تھی، اب اس میں 17 میل کا اضافہ اور ہو گیا تھا، لیکن اس بات سے زرینہ اداس نہ تھی کیونکہ اس نے شیطانی جشن کے شروع ہونے کا وقت اسد کو غلط بتایا تھا۔ اس نے اسد کو یہ فریب دیا تھا کہ منزل پر غروب آفتاب تک پہنچ جانا ضروری ہے۔ در حقیقت جشن کی کارروائی آدھی رات سے پہلے شروع نہیں ہونی تھی۔ 8:32۔ ہردا پور میں کارواں کے ٹیلی فون پر اسد ایک پیغام حاصل کر رہا تھا۔ 8:35۔ زرینہ اس وقت اپاون کے ہوائی اڈے کے پاس سے گزر رہی تھی اور اس کے آگے سڑک ایک نیم حلقے کی صورت میں خم کھا کر جا رہی تھی، اسی لیے زرینہ کو اپنی رفتار مجبوراً کم کرنا پڑی۔ 8:37۔ اقبال جنگ کی ہسپانوی کار گرجتی ہوئی ہردا پور میں داخل ہوئی اور اسد جو کہ سرائے کارواں کے دروازے میں کھڑا ہوا انتظار کر رہا تھا، ملنے کے لیے باہر نکل آیا۔ اقبال جنگ نے گاڑی سے باہر آتے ہوئے پوچھا، کوئی نیا پیغام؟ ہاں، حمید نے مجھے فون کیا تھا۔ نیازی نام کے کسی شخص نے خبر دی ہے کہ 8:05 پر ایک زرد کار بیانہ سے گزری اور جنوب کی طرف چل دی۔ بہت ٹھیک، اقبال نے کہا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ 8:38۔ اپاون کے قریب سڑک کے پیچیدہ حصے سے زرینہ گزر چکی تھی اور ایک بار پھر ویران میدان میں سیدھی سڑک پر آ گئی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اگر وہ پولیس سے دور دور رہ سکی تو مزید 45 منٹ میں جشن کے مقام پر پہنچ جائے گی۔ اس کی نیلی کار کے بعد میل قطع کرنے لگی اور زرینہ پر ایک پرجوش مسرت کی فطری کیفیت چھانے لگی۔ 8:39۔ اسد دریافت کر رہا تھا، یہ زرد کار کا کیا معاملہ ہے؟ زرینہ جس گاڑی کو لے کر بھاگی ہے اس کا رنگ تو نیلا ہے، اور اقبال جنگ نے اپنی آنکھوں کی ایک معنی خیز چمک کے ساتھ جواب دیا، نیلی کار کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پولیس نے اس کی گاڑی میں تمہاری دوست کو احمد پور میں 8 بجے کے کچھ دیر کے بعد دیکھا تھا، اطمینان رکھو، پولیس اب اس کو پکڑ لے گی۔ 8:40۔ نوشاد نگر کی پولیس اقبال جنگ کے لیے حمید کا ایک پیغام احمد پور کی پولیس کو پہنچا رہی تھی۔ 8:41۔ اقبال جنگ کہہ رہا تھا، بیوقوف مت بنو اسد، میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ جب تک یہ لوگ صاف طور پر کوئی خلاف قانون کارروائی نہیں کریں گے میں پولیس کو طلب نہیں کر سکتا۔ کار کی چوری ایک جرم ہے، اس لیے میں نے کم از کم اس مقصد کے لیے پولیس کی امداد کا فائدہ ضرور اٹھا لیا ہے۔ 8:44۔ موٹر سائیکل سوار 2 پولیس کانسٹیبلوں نے جو کہ دوریالہ سے 15 منٹ قبل روانہ ہوئے تھے، نیلی کار کی پلیٹ نمبر OA 1217 دیکھا۔ اس وقت گاڑی ایک چوراہے پر بائیں جانب مڑ رہی تھی۔ کانسٹیبل اسی جگہ تعینات تھے لیکن زرینہ نے ان کو دیکھ لیا تھا، چنانچہ اس کی گاڑی کی روشنیاں تاریکی میں روشنی کی ایک گلی تراشی ہوئی جنوب مغرب کی سمت مڑ گئیں۔ 8:45۔ ہردا پور کے جنوب مغرب میں سڑک کے پیچو خم پر مڑتی ہوئی اور ہچکولے کھاتی ہوئی اقبال جنگ کی ہسپانوی کار بڑھنے لگی۔ اسد نے اقبال جنگ کو پوری داستان سنا دی کہ کس طرح زرینہ نے اس کو دھوکہ دیا، لیکن اقبال جنگ نے اسد کو یہ بتانے سے انکار کر دیا کہ زرد کار سے کیا مطلب تھا۔ نہیں، وہ بے صبری سے بولا، میں پہلے تمہاری زبان سے ایک ایک لفظ سننا چاہتا ہوں جو اس لڑکی نے تم سے کہا ہے، میں اپنی داستان بعد میں بیان کروں گا۔ 8:46۔ موٹر سائیکل سواروں نے نیلی کار کا بھرپور تعاقب شروع کر دیا تھا۔ 8:47۔ نوشاد نگر کی پولیس اقبال جنگ کے نام حمید کا ایک اور پیغام احمد پور کی پولیس کو دے رہی تھی جو کہ اس کو دیر سے ملا۔ 8:48۔ اپنی نیلی کار کو جنوب مغرب کی طرف طوفان کی طرح دوڑاتے ہوئے زرینہ نے جب ویران
گیاہستان کو پار کرنا شروع کیا تو دور فاصلے پر اس کو ایک گاؤں کی روشنیاں ابھرتی ہوئی نظر آئیں۔ 8:39۔ موٹر سائیکل سواروں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، گھبراؤ نہیں دوست، ہم 1 منٹ میں ہی اس کو پکڑ لیں گے۔ 8:50۔ اقبال جنگ کی ہسپانوی کار ہرداپور سے 9 میل دور چوراہے کو پار کر چکی تھی اور شاہراہ پر آ گئی تھی۔ اس وقت تک اقبال جنگ اپنے دوست اسد کی تمام داستان سن چکا تھا اور اسد کے سوالات سے تنگ آ کر کہہ رہا تھا، خدا کے لیے مجھے اس وقت پریشان نہ کرو، دیکھ رہے ہو کہ ہم زیادہ راستہ 80 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے طے کر رہے ہیں، ایسی حالت میں باتیں کرنا خطرناک ہے۔ 8:51۔ گاؤں کی سڑک کے گوشے میں نیلی کار اپنے ٹائروں کی زبردست چیخوں کے ساتھ مڑی تو زرینہ نے بے تحاشا اپنی پوری قوت سے اسٹیئرنگ کو پکڑ لیا۔ پولیس کی گاڑیوں کا شور مسلسل طور پر اس کے کانوں میں گونج رہا تھا اور اس کو ٹھہرنے کا حکم دے رہا تھا۔ اس نے ایک اور گھماؤ پر اپنی بے حد تیز رفتاری کو صرف 2 پہیوں کے بل موڑا۔ ایک ساتھ کے لیے کھلے ہوئے جنگلی علاقے کی تاریکی اس کے سامنے نمودار ہوئی اور اس کے بعد گاڑی کے مڈگارڈ لکڑی کے ایک جنگلے کو زوردار آواز کے ساتھ توڑتے ہوئے گزر گئے۔ گاڑی خوفناک حد تک لہرانے لگی، ایک ڈھالو کنارے کے اوپر دوڑ گئی اور اس کے بعد پھر اچکتی اور ہچکولے کھاتی ہوئی نیچے اترنے لگی، یہاں تک کہ ایک بہت بڑے کھلیان کی پشت سے جا کر ٹکرا کر اچانک رک گئی۔ 9:08۔ اسد کے ساتھ اقبال جنگ احمد پور پولیس اسٹیشن میں داخل ہوا اور یہاں اس کے لیے 2 پیغامات تیار تھے جو اس کو مل گئے۔ نوشاد نگر سے ٹیلی فون پر یہ پیغامات کے آنے کے بعد ان میں سے پہلا پیغام یہ تھا، 8:15 پر زرد کار مغرب کی طرف جاتی ہوئی احمد پور سے گزری، اور دوسرے پیغام کے یہ الفاظ تھے کہ زرد کار 8:22 پر چیل گڑھ پر رک گئی۔ ان دونوں پیغامات پر نیازی کے دستخط تھے۔ ان پیغامات کو اقبال جنگ اپنی جیب میں رکھ کر اندرونی کمرے میں سے ایک انسپیکٹر کو برآمد ہوتے دیکھنے لگا۔ انسپیکٹر بولا، ہم نے آپ کی نیلی کار پکڑ لی ہے، ابھی یہ خبر ملی ہے، پولیس کے 2 آدمیوں نے دوریالہ کے جنوب میں چوراہے پر اس نوجوان عورت کو دیکھا اور تعقب شروع کیا، اور وہ دیوانوں کی طرح گاؤں کے موڑ پر اپنی گاڑی کو گھماتی ہوئی بڑھی لیکن ایک باغ میں جا گھسی اور ایک ڈھالو کنارے پر چڑھ گئی۔ کوئی چوٹ تو نہیں آئی اس کو؟ اسد نے تشویش سے پوچھا۔ جی نہیں، بالکل نہیں، گاڑی اس وقت اتنی تیز نہ تھی کہ وہ لڑکی اس میں سے نہ کود سکتی تھی۔ واقعہ یہ تھا کہ ڈھالو کنارے نے اس کو اور گاڑی کو بچا لیا، گاڑی کو بھی زیادہ نقصان نہیں پہنچا۔ لڑکی کو گرفتار کر لیا گیا ہے؟ اقبال جنگ نے پوچھا۔ ابھی تک نہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ صبح سے پہلے گرفتار ہو جائے گی۔ اقبال جنگ نے شکریہ ادا کیا اور ایک نقشہ کھول کر چیل گڑھ نام کا گاؤں تلاش کرنے لگا۔ یکایک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ کانسٹیبل نے ریسیور اٹھایا، سن کر کچھ کاغذات پر لکھتا رہا اور پھر یہ کاغذ اقبال جنگ کو دے دیا۔ آپ کے نام یہ ایک اور پیغام ملا ہے، وہ بولا۔ اقبال جنگ کے شانے پر اسد نے کاغذ پر نظر ڈالی اور پڑھنے لگا۔ زرد کار 8:30 پر چیل گڑھ پر رک گئی، ادھر ادھر اور بھی بہت سی کاریں کھڑی ہیں اور مزید ابھی چلی آ رہی ہیں۔ گاؤں کے جنوب میں نصف میل کے فاصلے پر چوراہے پر آپ کا انتظار کروں گا، آپ کا نیازی۔ اقبال جنگ نے اوپر نظر اٹھائی اور مسکرا دیا۔ ہم نے ان کو آخر پا ہی لیا، اب ہم اطمینان سے باتیں کر سکتے ہیں۔ کن کو پا لیا؟ اسد بولا، میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آتا، سب سمجھ میں آ جائے گا دوست۔ اقبال جنگ پھر مسکرا دیا۔ 9:14۔ وہ دونوں پھر کار میں سوار ہو گئے۔ اقبال جنگ کی ہسپانوی کار احمد پور کے آخری مکانات کو پیچھے چھوڑتی ہوئی ویران میدان کو پار کرنے لگی اور مغرب کی طرف پیچیدہ سڑک پر دوڑنے لگی۔ اس وقت اقبال جنگ درمیانی رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا، اس لیے اسد کے سوالات کا جواب آسانی سے دے سکتا تھا۔ یہ تو بالکل سادہ سی بات ہے میرے عزیز دوست، وہ بولا۔ جیسے ہی مجھے یہ معلوم ہوا کہ مادام عرفی 4 بجے کہکشاں ہوٹل سے جشن گاہ کی طرف روانہ ہونے والی ہے، میں نے محسوس کیا کہ زرینہ ہمارے لیے تحقیقات کا ذریعہ نمبر 1 ہے، تو مادام عرفی تحقیقات و تفتیش کے لیے ہمارے لیے ذریعہ نمبر 2 بن سکتی ہے، بشرطے کہ اس کا تعاقب کیا جائے۔ لیکن چونکہ میں تم سے چندر گھاٹ پر آ کر ملنے کا وعدہ کر چکا تھا، میں نے بذات خود مادام عرفی کا تعاقب کرنا مناسب نہ سمجھا، لہٰذا میں نے تعاقب کے لیے پولیس کے ایک سابق اعلیٰ افسر نیازی کو مامور کیا جو کہ سراغ رسانی کی ایک پرائیویٹ ایجنسی پر کام کر رہا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ اس معاملے کو ہم خود ہی سر انجام دیں گے، اسد نے احتجاج کیا۔ بے شک، میرا اب بھی یہی ارادہ ہے، چنانچہ نیازی کو میں نے کچھ بھی نہیں بتایا اور اس کو شیطانی کاروبار کا ذرا بھی علم نہیں جس کے خلاف ہم جنگ کر رہے ہیں۔ میں تو محض موٹر کاروں کے تعاقب کرنے اور لوگوں کی نگرانی کرنے کے لیے اس کی خدمات حاصل کر رہا ہوں، اور یہ ایسا کام ہے کہ جو عام طور پر آئے دن وہ کرتا رہتا ہے۔
میں نے صاف صاف اس کو بتا دیا تھا کہ میں کیا چاہتا ہوں، چنانچہ اس نے اپنے نصف درجن آدمیوں کو حکم دیا کہ موٹر سائیکلوں کے ساتھ تیار رہیں۔ اس کے بعد میں اس کو ساتھ لے کر کہکشاں ہوٹل گیا تاکہ اس کو مادام عرفی کی شکل دکھا دوں۔ قسمت کی بات ہے کہ وہاں 3:30 بجے کے قریب ہمیں وہ تبتی باشندہ باہر آتا دکھائی دیا جس کو ہم نے گزشتہ رات سلیمان کے مکان پر دیکھا تھا۔ وہ ہوٹل سے نکل کر ایک زرد کار میں روانہ ہو گیا۔ اس طرح ہمیں تحقیق کا تیسرا ذریعہ بھی ہاتھ آ گیا۔ نیازی نے اپنا ایک آدمی اس کے پیچھے لگا دیا۔ مادام عرفی 4 بجے کے بعد ایک زرد کار میں روانہ ہوئی۔ وجہ تھی کہ مجھے چندر گھاٹ پہنچنے میں تاخیر ہو گئی۔ نیازی نے خود اپنی کار میں مادام عرفی کا تعاقب کیا اور جیسے ہی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ وہ مغرب کی طرف جا رہی ہے، نیازی نے اپنے باقی آدمیوں کو اس کے پیچھے لگا دیے۔ اگر اتفاق سے مادام عرفی اس کی نظروں سے غائب ہو جائے تو اس کو پھر پایا جا سکے۔ زرد اور نیلی موٹر کاروں کی جو رپورٹیں مجھے مل رہی تھی ان سب کا یہی تعاقب کا انتظام تھا جس کا تذکرہ میں نے ابھی کیا ہے۔ لیکن طومان کا کیا ہوا؟ اسد نے پوچھا۔ 1:30 بجے کے قریب جب زرینہ نے مادام عرفی کو ٹیلی فون کیا اس وقت طومان بھی کہکشاں ہوٹل میں تھا۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ اس وقت تک جبکہ میں ہوٹل پہنچا طومان وہاں سے یقیناً جا چکا تھا، لیکن کوئی پرواہ نہ کرو، دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ بھی یقیناً جشن میں موجود ہوگا۔ اسد مسکرایا اور بولا، بڑا منظم کام کیا ہے آپ نے۔ ویران میدان کے آر پار چند میل کا فاصلہ جلد ہی طے ہو گیا اور ابھی اقبال جنگ اپنے منصوبے کے متعلق مشکل ہی سے کچھ تشریحات اسد کے سامنے کر سکا تھا، جبکہ یہ لوگ چیل گڑھ کے نصف جنوب میں سنسان اور طوفان زدہ چوراہے پر پہنچ گئے۔ سڑک کے کنارے ایک کار کھڑی ہوئی تھی جس کے قریب کوئی نصف درجن آدمی موٹر سائیکل لیے ہوئے کھڑے تھے اور دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ جیسے ہی اقبال جنگ کی طاقتور ہسپانوی کار آ کر رکی، ایک دراز قامت دبلا پتلا آدمی چند لوگوں کی جماعت میں سے نکل کر اقبال جنگ کے پاس آیا اور بولا، آپ جن لوگوں کی فکر میں ہیں وہی لوگ گاؤں کے دوسرے کنارے پر ایک بڑے مکان میں موجود ہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ آپ اس مکان کو پہچان لیں۔ ہرگز نہیں، مکان کو میں آرام سے پہچان لوں گا کیونکہ وہ مکان یقیناً درختوں میں گھرا ہوا ہوگا۔ یقیناً، آپ نے بالکل صحیح کہا، وہ مکان بالکل درختوں میں گھرا ہوا ہے، نیازی نے کہا، اور اس علاقے میں درخت اور کہیں بھی نہیں ہیں۔ شکریہ، اقبال جنگ نے کہا۔ کیا تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ اس اجتماع میں کل کتنے آدمی آئے ہیں؟ موٹا سا اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 100 ہوں گے۔ مکان کی پشت پر کھلی جگہ میں کوئی 50 موٹر کاریں کھڑی تھی اور ان میں سے بعض ایسی تھی جن میں 2-3 آدمی سوار تھے۔ کیا آپ مجھ سے کچھ اور مدد لینا چاہتے ہیں؟ فی الحال نہیں، آپ نے جس خوبی سے اور توجہ سے یہ کام انجام دیا ہے اس سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، اور اگر مجھے آئندہ آپ کی مدد کی ضرورت پڑی تو میں آپ کو ضرور اطلاع دوں گا۔ نیازی رخصت ہونے ہی والا تھا کہ اسد نے اقبال جنگ کے پہلو کو کوہنی سے دبایا اور بولا، اگر وہاں 100 آدمی جمے ہوئے ہیں تو ہم 2 آدمی ان کا مقابلہ کیا کر سکتے ہیں؟ کیوں نہ آپ ان لوگوں کو بھی ساتھ رکھیں، ہم 8 یا 9 آدمی مل کر کافی دلچسپ مقابلہ کر سکیں گے۔ ناممکن، اقبال جنگ نے قطعی فیصلہ کن انداز میں کہا۔ سراغ رساں نیازی حیرت سے سوچ رہا تھا کہ یہ دونوں کس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ ایک محتاط دلچسپی کے ساتھ ان دونوں کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہا تھا، اور چونکہ اس کی خدمات و تعاون حاصل کرنے کی تجویز اسد نے ابھی پیش کی تھی، اس لیے نیازی اپنے دل میں مطمئن تھا کہ جس میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں وہ خلاف قانون کام ہو گیا ہے۔ نیازی نے اپنا ہیڈ بطور احترام اٹھایا اور بولا، اگر میرے لائق کوئی اور خدمت نہیں تو میں درخواست کروں گا کہ مجھے اور میرے آدمیوں کو واپس شہر جانے کی اجازت عنایت فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ نیازی صاحب، نواب اقبال جنگ نے کہا۔ شب بخیر اور خدا حافظ۔ جیسے ہی سراغ رساں رخصت ہوا، اقبال جنگ نے اپنی کار دوسری سمت سٹارٹ کر دی۔ قیمتی خاموش کار کا انجن صرف آہستہ آہستہ سرسرا رہا تھا۔ وہ دونوں خاموش گاؤں کے درمیان سے گزرنے لگے۔ اکثر و بیشتر دیہاتی جھوپڑیاں پہلے ہی تاریکی میں چھپ گئی تھیں۔ تیز روشنی صرف گاؤں کی سرائی میں ایک کمرے میں سے نکل رہی تھی۔ بعض مکانات کی پردہ پوش کھڑکیوں میں سے دھندلی سی روشنی یہ بات ظاہر کر رہی تھی کہ اس چھوٹے گاؤں کے جو لوگ ابھی تک اپنے بستر پر نہیں گئے ہیں وہ بھی بہت جلد سونے والے ہیں۔ گاؤں کی دوسری صرف سڑک کے جنوب میں ایک ایسے مقام پر ان کی کار پہنچ چکی تھی جہاں پرانے درختوں کی ایک گھنی پٹی تقریباً 1/4 میل تک پھیلی چلی گئی تھی۔ ان درختوں کے قریب اونچی پتھر کی دیوار ان کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے نظر آتی تھی۔ اگرچہ اس دیوار کے پیچھے کوئی مکان نہ آ سکتا تھا، پھر بھی نیازی نے جو بیان دیا تھا اس کے مد نظر یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ جشن کا خفیہ مقام یہی تھا۔ شاہراہ سے ہٹ کر دیوار کے نیم دائرے نما حلقے کے برابر ایک چھوٹی سی گلی چلی گئی تھی، اس لیے متوازی کوئی 100 گز
اپنی کار کو آگے بڑھانے کے بعد انہوں نے کار کا رخ موڑ دیا تاکہ ضرورت پڑے تو کار فوری طور پر چاراہ کی طرف روانہ ہو سکے۔ اس طرح کار کا رخ درست کر کے انہوں نے کار کو گلی کے کنارے ایک سبزہ پوش ڈھال پر روک دیا۔ جب اقبال جنگ گاڑی سے اترا تو اس نے ایک سوٹ کیس کھینچ کر باہر نکالا اور اس کو کھولتے ہوئے بولا، قومی کتب خانے میں آج صبح میں نے جو تحقیق و مطالعہ کیا تھا اس کے نتائج اس سوٹ کیس میں موجود ہیں۔ اسد آگے کو جھک کر ان عجیب و غریب چیزوں کو حیرت و تجسس کی نگاہوں سے دیکھنے لگا جو سوٹ کیس میں موجود تھی، مثلا سفید پھولوں کا ایک گچھا، لمبی لمبی گھاس کا ایک بنڈل، ہاتھی دانت کے بنے ہوئے 2 بڑے بڑے چاند، کئی چھوٹی چھوٹی شیشیاں، ایک بوتل جو پانی سے بھری ہوئی تھی اور دوسری بہت سی چیزیں۔ لیکن یکایک اس کی ناک کو ایک ایسے طاقتور، تیز اور ناگوار بو محسوس ہوئی کہ وہ جلدی سے پیچھے ہٹ کر گھبرا کر پریشان ہو گیا۔ اقبال جنگ نے بے اختیار ہنس دیا۔ آصافی گھاس اور لہسن کے پھولوں کی خوشبو پسند نہیں آئی تمہیں؟ وہ بولا، لیکن میرے دوست یاد رکھو یہ وہ چیزیں جو شیطانی قوت کے خلاف زبردست طاقت رکھتی ہیں، اور اگر ہم سلیمان کو پانے میں کامیاب ہو گئے تو یہ چیزیں اس کے لیے ایک بہت عمدہ حفاظت کا سامان ثابت ہوں گی۔ اچھا لو یہ چاند تم لے لو، میں کیا کروں گا اس کا؟ اسد نے اس کے خوبصورت نقوش کا تحسین آمیز جائزہ لیتے ہوئے کہا، اس وقت سے لے کر جب کہ ہم اس دیوار پر چڑھیں گے تمہیں یہ چاند مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں دبائے رکھنا چاہیے، اور اگر ان شیطان لوگوں میں سے کسی کا بھی سامنا ہو جائے تو تمہیں چاہیے کہ اس چاند کو اپنے چہرے کے سامنے کر لو۔ ان الفاظ کو ادا کرتے ہوئے ایک چھوٹا سا ڈبہ سوٹ کیس میں سے نکالا اور ڈبے میں سے ایک تسبیح نکالی جس کے وسط میں ایک طلائی چاند آویزاں تھا۔ ہاتھ اوپر اٹھا کر اس نے تسبیح کو اسد کی گردن میں ڈال دیا اور بولا، اگر اتفاق ایسا ہو کہ بڑا چاند تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جائے تو تسبیح کا یہ چھوٹا سا چاند تمہاری حفاظت کا کام کرے گا۔ مزید حفاظتی انتظام کے طور پر میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے روحانی جسم کی پیشانی پر ایک چاند جگمگاتا رہے۔ کیا مطلب؟ اسد نے اس کا مفہوم نہ سمجھتے ہوئے الجھ کر کہا، میرا مطلب صرف یہ ہے کہ تم اپنے ذہن میں یہ تصور جما لو کہ تمہاری پیشانی پر ایک چاند چپکا ہوا ہے، سوچنے کی کوشش کرو کہ وہ چاند چمک رہا ہے۔ ایسا خیال و تصور کسی بھی مادی شے سے کہیں بہتر حفاظت کر سکتا ہے، لیکن طویل مشن کے بغیر ایسا تصور کرنا اور اس کو قائم رکھنے کے لیے دماغی یکسوئی سے کام لینا بہت دشوار ہوتا ہے، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ حفاظت کی علامات اپنی گردن میں بھی پہنے رہو۔ اقبال جنگ نے اپنی چھوٹی تسبیح خود اپنے گردن میں پہن لی اور سوٹ کیس میں سے 2 چھوٹی شیشیاں نکالی۔ یہ صرف پارا اور نمک ہے، وہ بولا، اس کو اپنے کوٹ کی اوپر کی جیبوں میں سے ایک میں رکھ لو۔ اسد نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور بولا، لیکن ہم لوگ اس وقت چاند کیوں پہن رہے ہیں؟ آپ نے سلیمان کو تو سواستیکا کا نشان پہنایا تھا، وہ میری غلطی تھی۔ میں نے جن مقامات پر اور جن لوگوں سے مخفی روحانیت کی تعلیم حاصل کی تھی ان کے نزدیک سواستیکا کا نشان روشنی اور نیکی کی علامت مانا جاتا ہے، لیکن یہ ایک بے حد قدیم اور تاریخی علامت ہے، اور تاریخ میں بے شمار لوگوں اور بہت سی قوموں نے اس نشان کو اپنے پست خود غرضانہ مفاد کرنے کے لیے حاصل کیا ہے۔ مثال کے طور پر جرمنی میں ہٹلر نے اس کا غلط استعمال کیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس نشان کی قوت کمزور پڑ گئی، کیونکہ اس نشان کی قوت وہ خیالات ہی ہوتے ہیں جو اسے وابستہ کیے جائیں۔ اس کے برخلاف چاند کا نشان روحانیت کی دنیا میں نسبتاً جدید نشان ہے اور اپنے اندر کہیں زیادہ طاقت اور ارتعاشات رکھتا ہے۔ اس نے بوتل اٹھائی اور بولا، اس بوتل میں جو چیز تم دیکھ رہے ہو اس کو تم طلسمی پانی کہہ سکتے ہو۔ اس کی مدد سے میں تمہارے جسم کے 9 سوراخ مہر بند کر دوں گا تاکہ کوئی شیطان اپنا اثر اس سوراخ کے ذریعے تمہارے جسم میں داخل نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد تم یہی عمل میرے جسم پر کرو گے۔ عجلت کے ساتھ اقبال جنگ نے طلسمی پانی میں انگلی ڈبو کر چاند کے نشانات اسد کی آنکھوں، ہونٹوں وغیرہ اور بعد میں یہی کام اسد نے اقبال جنگ کے جسم پر کیا۔ اقبال جنگ نے دوسرا چاند اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور سوٹ کیس بند کر دیا۔ اب ہم اپنی مہم شروع کر سکتے ہیں، وہ بولا۔ میری خواہش تو یہ تھی کہ ایک بسم اللہ کا تعویذ بھی ہمارے پاس موجود ہوتا، کیونکہ طاغوتی قوتوں کے خلاف یہ سب سے بڑی حفاظت ہوتا ہے اور اس کو پہن کر انسان بلا خوف و خطر دوزخ کے شعلوں میں سے بھی گزر سکتا ہے، لیکن اس کی تیاری میں بہت وقت اور محنت کی ضرورت ہے اور میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ رات بہت صاف اور سہانی تھی، لیکن ارد گرد کے علاقے میں صرف ستاروں کی دھندلی روشنی ہی آتی تھی اور یہ دونوں دوست دیکھنے کے بجائے صرف محسوس ہی کر سکتے تھے کہ یہ گاؤں اور یہ مکان ایک پوشیدہ سے نقشیب میں واقع ہے اور ان کے چاروں طرف ویران میدان کے ڈھلوان کنارے پھیلے ہوئے تھے۔ جہاں تک ان کی نظر کام کر سکتی تھی دیوار کی پوری لمبائی میں کنارے کنارے درختوں کی پٹی بنی ہوئی تھی
اور ان درختوں کے گھنے پتوں اور ڈالیوں کے درمیان کوئی ایسی روشنی گزرتی معلوم نہ ہوتی تھی جو یہ بتا سکتی کہ مکان ٹھیک ٹھیک کہاں واقع ہے۔ اس کے باوجود کہ وہاں پورے 100 آدمیوں کا اجتماع کی رپورٹ ملی تھی، کسی طرف سے بھی کوئی آواز خاموشی کو توڑتی ہوئی محسوس نہ ہوتی تھی۔ لہٰذا اقبال جنگ اور اسد نے یہی اندازہ لگایا کہ جشن کا مقام دیوار سے کافی فاصلے پر جنگل کی گہرائیوں میں پوشیدہ ہے۔ پھر بھی وہ دونوں اس قدر محتاط رہے کہ تنگ گلی میں تیزی سے چلتے وقت صرف سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کی تاریکی میں ڈوبی اس وادی کی حیرت خیز خاموشی ان کی آواز سے درم برم ہو جائے۔ آخر ان کو وہ چیز مل گئی جس کی وہ تلاش میں تھے، یعنی ایک ایسا مقام جہاں قدیم دیوار کا اوپر کا حصہ ٹوٹا ہوا تھا اور گر پڑا تھا۔ تنگ راستے پر ٹوٹی ہوئی دیوار کے پتھروں وغیرہ کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا جو تقریباً 2 فٹ اونچا تھا۔ اس ڈھیر نے ان دونوں کے لیے ایک قدرتی سیڑھی کا کام کیا۔ اس پر کھڑے ہونے کے بعد وہ کافی آسانی سے اوپر کی جگہ تک چڑھ گئے جہاں سے دیوار کا حصہ ٹوٹ کر گرا تھا۔ دیوار پر پھسلتے ہوئے وہ دوسری طرف اتر گئے اور کچھ دیر کے لیے رک کر درختوں کے بڑے سائے کے درمیان جھانکتے رہے، لیکن یہاں دیوار کے اندرونی سمت پر اور پرانے درختوں کی دور تک فصیل پھیلی ہوئی شاخوں کے نیچے وہ گہری تاریکی میں تھے اور اپنے آگے درختوں کی مبہم شکلوں کے علاوہ ان کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تیری ذات پاک ہے یا خدا، تیری شان جل جلالہ، اقبال جنگ آہستہ آہستہ گنگنا رہا تھا اور اپنے سامنے چاند کو اوپر اٹھاتے ہوئے وہ دبے پاؤں آگے بڑھنے لگے۔ احتیاط کے باوجود ان کے قدموں کے نیچے سوکھی شاخیں ٹوٹ ٹوٹ کر خاموشی میں خوفناک سی آواز پیدا کر دیتی تھی۔ چند منٹ کے بعد تاریکی ہلکی ہوئی اور وہ ایک وسیع گھاس کے میدان کے کنارے پر آن پہنچے۔ بائیں طرف کوئی 200 گز کے فاصلے پر ان کو ایک بہت بڑے لک دک مکان کی دھندلی پرچھائیاں نظر آنی شروع ہوئیں۔ اس وقت کے ان کے اور مکان کے درمیان اونچی گھنی جھاڑیاں حائل تھیں۔ درمیان سے گزرتی ہوئی روشنی کی دھندلی سی کرنیں مکان کی زیریں کھڑکیوں میں سے نظر آ رہی تھی۔ ان کے کانوں کو ایک آواز بھی محسوس ہو رہی تھی، ایک مبہم سی بڑبڑاہٹ یا بنبناہٹ کی آواز جو کہ یہ بتا رہی تھی کہ وہاں بہت سے لوگ جمع ہیں۔ درختوں کے سائے میں خود کو پوشیدہ رکھتے ہوئے وہ احتیاط کے ساتھ آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ وہ جھاڑیوں سے آگے گزرتے گئے اور قدیم وضع کی اس نیچی عمارت کا منظر صاف طور پر ان کے سامنے آ گیا۔ صرف زیریں منزل کی کھڑکیوں میں ہی روشنی نظر آتی تھی اور یہ کھڑکیاں بھاری پردوں کے ذریعے مکمل طور پر چھپی ہوئی تھی۔ عمارت کی بالائی منزلیں تاریک اور ویران تھی۔ مکمل خاموشی قائم رکھتے ہوئے اور محض جبلی طور پر ایک دوسرے کی حرکات و سکنات سے متفق ہوتے ہوئے یہ دونوں دوست پھر آگے بڑھے اور مکان کا چکر لگانا شروع کیا۔ عمارت کی دوسری طرف ان کو موٹر کاریں کھڑی ہوئی ملی، ٹھیک اسی طرح جیسے نیازی نے بتایا تھا۔ خدا کی پناہ، اسد نے زیر لب کہا، گاڑیوں کا یہ ہجوم اگر کوئی موٹر کاروں کا تاجر دیکھ لے تو خوشی سے ناچنے لگے۔ اگر اسی طرح تم بولتے رہے تو یہ لوگ ہمیں پکڑ لیں گے، اقبال جنگ نے کہا۔ اسد نے بھی تائید کی اور خاموش ہو گیا۔ اقبال جنگ نے سر کے اشارے سے تائید کی۔ ان موٹر کاروں میں جو گاڑیاں معمولی اور درمیانہ قیمت کی تھیں ان کی تعداد مشکل سے نصف درجن تھی، باقی گاڑیاں بے حد قیمتی اور نایاب قسم کی تھیں، اور اقبال جنگ کے اس قول کی صداقت کا ثبوت تھیں کہ موجودہ زمانے میں جادو یا سیاہ علم کے ماہر اور شوقین زیادہ تر وہی لوگ ہیں جن کے پاس بہت زیادہ دولت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ دنیا کی بہترین کاروں کے نمونے یہاں جمع تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے سب سے زیادہ قریب جو موٹر کار کھڑی تھی وہ ایک بہت بڑی نقرئی رولز رائس تھی۔ اس کے بعد ایک سنہری بگیٹی موجود تھی، اس کے بعد ایک اعلیٰ ترین قسم کی مرسیڈیز، اور پھر ایک اور رولز رائس اور پھر ایک اور گاڑی کھڑی تھی جس کا صرف اگلا حصہ یعنی بونٹ اتنا لمبا نظر آتا تھا کہ ایک آسٹن 7 کار، اور اس طرح یہ قطار آگے بڑھتی چلی گئی تھی جس میں الفا رومیو، ڈیملر، اسپانوی اور بینٹلے گاڑیاں شامل تھیں۔ ہر گاڑی اپنی قسم کی ممتاز گاڑی تھی۔ قلیل ترین اندازے کے مطابق یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اس وقت ایک چھوٹی سی جگہ میں 1,00,000 پاؤنڈ کی مالیت کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں۔ ابھی یہ دونوں دوست اپنی جگہ 1 منٹ ہی ٹھہرے تھے کہ یکایک زیریں منزل کی کھڑکی میں سے آوازوں کی بنبناہٹ اور اچانک کہکہوں کی آواز آئی۔ اسد اپنے پنجوں کے بل خاموشی سے آگے بڑھا اور اقبال جنگ نے اس کی تقلید کی۔ وہ کھڑکی کے پاس پہنچ گئے اور اس کی دہلیز کے برابر اپنا سر نیچے جھکاتے ہوئے انہوں نے دیکھنے کی کوشش کی تو پردوں کے درمیان سے ایک باریک شگاف ان کو مل گیا۔ اس شگاف میں سے وہ کمرے کے اندر کی حالت دیکھ سکتے تھے۔ یہ ایک اونچا، لمبا اور نیچی چھت کا کمرہ تھا۔ اس کے وسط میں 2 میزیں رکھی ہوئی تھیں اور دیواروں کے برابر نشستوں کا سلسلہ تھا۔
دونوں میزوں پر سفید کپڑا بچھا ہوا تھا اور پلیٹیں، گلاس اور سرد محفوظ کی ہوئی غذاؤں کی ایک بہت زیادہ کثیر مقدار موجود تھی۔ کمرے میں کوئی 30 شوفر ڈرائیور موجود تھے جو آپس میں ہنس رہے تھے، سگریٹیں اڑا رہے تھے اور گپ شپ کر رہے تھے۔ یہ لوگ اپنے مالکوں کو جشن کے مقام پر پہنچانے کا فرض پورا کر چکے تھے اور ان سب کے بہترین قسم کے استقبال کے لیے دسترخوان کا بندوبست کیا گیا تھا تاکہ وہ اپنے کام اور دہن کی تسکین میں مصروف رہیں اور جشن سے الگ رہیں۔ اقبال جنگ نے ہلکے سے اسد کے شانے کو چھوا اور وہ دونوں پھر پنجوں کے بل چل کر خاموشی کے ساتھ جھاڑیوں کی آڑ میں واپس آ گئے۔ اس کے بعد کاروں کے محراب نما راستے پر گھومتے ہوئے وہ ایک دوسرے کے پہلو سے گزرے جو کہ ایک تاریک ویران جگہ پر موجود ایک گھاٹی کے پاس سے ہو کر گزرنا چاہا تھا۔ آخر کار وہ اکبی روشن کھڑکیوں کے پیچھے سے ہو کر واپس آ گئے جو کہ انہوں نے سب سے پہلے دیکھی تھی۔ ان کھڑکیوں کے پردے اس کمرے کی بنسبت جہاں شوفر کھانا کھا رہے تھے زیادہ احتیاط سے لگائے گئے تھے اور ان میں سے کوئی شگاف یا سوراخ تلاش کرنا آسان نہ تھا۔ کافی دشواری کے بعد ان کو ایک کھڑکی ایسی نظر آئی جہاں سے وہ کمرے کے اندر کا محض تھوڑا سا حصہ دیکھ سکتے تھے۔ تھوڑا بہت جو کچھ ان کو نظر آ سکا اس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا استقبالیہ کمرہ ہے جس میں ایرانی قالینوں کا فرش ہے۔ دیواریں حسین طریقے پر رنگین بنائی گئی تھیں اور اطالوی فرنیچر سے سجایا گیا تھا۔ ایک شخص کھڑکی کی طرف سے پشت کیے بیٹھا تھا۔ اسد اور اقبال جنگ کی نگاہوں کے سامنے اس شخص کا سر حائل تھا اور اس کی وجہ سے ان کو کمرے کے اندرونی حالات دیکھنے میں اور بھی دشواری ہو رہی تھی۔ پھر بھی انہوں نے یہ بات دیکھ لی کہ کمرے میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سب نقاب پوش تھے